الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم صدق اللہ العظیم. قابل احترام بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، دنیا کی زندگی کو اللہ تعالیٰ نے بہت مختصر بنایا اور آخرت کی زندگی یہ ابد الآباد، یہ زندگی ختم ہونے والی، اور آخرت کی زندگی ہمیشہ رہنے والی. تو جو چیز ختم ہونے والی ہے اس کے پیچھے آدمی بہت محنت کرتا ہے، اور جو ابد الآباد ہے، ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی ہے، آدمی اس کو بھول جاتا ہے. اسی کا نام غفلت ہے. یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وهم عن الآخرت هم غافلون. دنیا کے زیب و زینت کو دیکھتے ہیں اور آخرت سے غافل ہیں. اس لیے ہماری ذمہ داریاں ہیں کہ ہم اپنا دین سیکھیں. 3 ذمہ داریاں اللہ تعالیٰ نے ہر مسلمان عاقل بالغ مرد عورت پہ رکھی ہے. 3 ذمہ داریاں ہیں. ایک ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنا دین سیکھیں، اور دوسری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنے دین پر چلیں، اور تیسری ذمہ داری یہ ہے کہ ہمارا دین دنیا میں پھیلے، ہم اس کی کوشش میں لگے رہیں، قدم کے ذریعے، قلم کے ذریعے، مال کے ذریعے، واٹس ایپ کے ذریعے. اسلام تو قیامت تک ایک ہی رہے گا، بدلے گا نہیں. اسلام وہ تو ایک ہی رہے گا قیامت تک، لیکن اسلام کو پھیلانے کے طریقے بدلتے رہیں گے. طریقے پہلے جو محدثین تھے ان کے ذریعے سے دین پھیلا، پھر خانقاہ والے آئے ان کے ذریعے سے دین پھیلا، پھر جب ذکر کی مجلسیں ہوئی ان کے ذریعے سے دین پھیلا، پھر مصنفین پیدا ہوئے، کتابیں لکھی، ترجمے کیے، اس کے بعد ان کی وجہ سے دین پھیلا. پھر دعوت تبلیغ کا کام شروع ہوا جو سدا بہار ہے ہمارا، اس کی وجہ سے دین پھیلا. اب یہ میڈیا آیا ہے، واٹس ایپ وغیرہ، اس کے ذریعے سے اللہ دین پھیلا رہا ہے. اور آئندہ پتہ نہیں کون سی شکل آئے گی یہ نہیں کہہ سکتے. تو اسلام تو ایک ہی رہے گا، پھیلانے کے طریقے الگ الگ طریقے پر رہیں گے. کسی زمانے میں جو ہے دین اس طریقے سے پھیلاتے تھے کہ سب بچوں کو ایک ساتھ جمع کر کے، گاؤں ہے تو گاؤں کا ماحول ایسا ہوتا تھا کہ سب بچے ایک وقت میں ایک ساتھ جمع ہو جاتے تھے اور ان کو پڑھانا کرتے تھے. عورتیں ایک طرف جمع ہو جاتی تھی، وہ اللہ اللہ کرتی تھی، تہجد میں جمع ہو جاتی تھی. اب وہ دور تو رہا نہیں. اب آخر میں یہ بات کہ بھی دین تو اللہ تعالیٰ پھیلائے گا، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. بھئی ہم نے دین نازل کیا ہے اور اس کی حفاظت ہم ہی کریں گے، اللہ ہی کرے گا، اور حفاظت کے طریقے الگ الگ دور میں رہیں گے. اس کے لیے یہ 3 ذمہ داریاں ہم سمجھیں، اپنا دین سیکھیں، اپنے دین پر چلیں، اور اپنا دین دنیا میں پھیلے اس کی کوشش میں لگے رہیں. اور دین کو اللہ نے بہت آسان بنایا ہے. ہمارا دین جو ہے بہت آسان ہے، ہم غفلت کی وجہ سے نہیں کرتے ہیں. بہت قیمتی، 1 مرتبہ سبحان اللہ پڑھ لو تو حدیثوں میں آتا ہے احد پہاڑ کے برابر اس کا ثواب ملتا ہے.
ایک مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لو کہ ایک مرتبہ آدمی پڑھے اللہ اکبر، آسمان اور زمین کا درمیانی حصہ اللہ تعالیٰ اجر اور نور سے بھر دیتا ہے. اتنا آسان ہے. جب ایک مرتبہ سبحان اللہ پڑھنے کا اتنا ثواب ہے، اور پہاڑ کے برابر اللہ نیکیاں دیتا ہے، ثواب دیتا ہے، تو پورے دن پر چلنے پر کتنا ملے گا آپ کو؟ دین اتنا آسان ہے کہ وہ اندھا آدمی بھی دین پر چل سکتا ہے، لنگڑا آدمی بھی دین پر چل سکتا ہے، کہ بہرا آدمی ہے وہ بھی دین پر چل سکتا ہے، کہ اندھا آدمی ہوائی جہاز نہیں اڑا سکتا، کہ اندھا آدمی سائیکل نہیں چلا سکتا، کہ اندھا آدمی کھانا نہیں پکا سکتا، کہ اندھا ہے، آنکھوں سے معذور ہے، لیکن دین اللہ نے اتنا آسان کیا کہ اندھا بھی اس پر عمل کر سکتا ہے. اتنا اللہ نے آسان کیا. الدین یسر. اس کے لیے اپنا دین یہ ہمارا قیمتی سرمایہ ہے، اور اس کی حفاظت کا اس دور کے اندر، یہ دور میں ایسی ہوائیں چلائی جا رہی ہیں دنیا میں کہ جو اللہ کی عظمت کو دلوں سے نکالے. ایسی فضائیں ساری دنیا میں کہ اللہ کی عظمت دل سے نکل جائے، اللہ کی عظمت دل سے نکل جائے. ہم ایسی ہوائیں چلاویں کہ اللہ کی عظمت دلوں میں آ رہی. اور اس کا طریقہ کیا ہے؟ یہ کہ مکاتب قائم کرو، گھر گھر میں مکتب قائم کرو، گھر گھر میں پڑھنا پڑھانا یہ ماحول بناؤ. تو جب بچے دیکھیں گے کہ ہاں میرا ابا جو ہے، اب 5 گھر بھی اگر کسی بستی میں مسلمانوں کے ہیں، 5 گھر یا جو 3 گھر ہیں، فوراً ایک مکتب وہاں قائم کر دو تو دن محفوظ رہے گا، ورنہ دن محفوظ نہیں رہے گا. زہریلی ہوائیں ہیں اور ہمارا نوجوان طبقہ اس سے بہت متاثر ہوتا ہے. اللہ کی بڑائی کو بولنا، اللہ کی بڑائی کو سننا، اللہ کی بڑائی کے مذاکرے. ہاں، مائیں اپنے بچوں کو روزانہ صبح جگاتی ہے، رات کو کیا کہتی ہے؟ بیٹا جلدی سو جا، صبح اسکول جانا ہے. یہ زہریلی فضا کا اثر ہے. بیاج یہ کیوں کہتی ہے اسکول جانا ہے؟ یہ کہو بیٹا جلدی سو جا، فجر کی نماز میں اٹھنا ہے. یہ سوچ کا فرق ہے. بیٹا فجر کی نماز کے لیے اٹھنا ہے. اسکول تو ہے، پہلے فجر کی نماز ہے، بعد میں اسکول ہے. ہر آدمی اپنے آپ کو پہلے مسلمان سمجھے، ہم مومن ہیں، بعد میں ڈاکٹر ہیں. ہم مسلمان ہیں، بعد میں انجینئر ہیں. ہم مسلمان ہیں، بعد میں تاجر ہیں. اسی لیے میرا آج کا سبق آپ لوگوں کے لیے یہ ہے کہ روزانہ گھر سے نکلو، تجارت کی نیت سے مت نکلو. گھر سے نکلو تو اپنے آفس کی نیت سے مت نکلو. نیت کرو میں دین کے لیے جا رہا ہوں، یہ نیت کر لو. میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے بھائی جب نیت پر اللہ دیتا ہے تو کیوں نہ لے لے بھائی، کہ نیت میں اللہ نے اجر بھی رکھا ہے، نیت میں اللہ نے اثر بھی رکھا ہے. کہ گھر سے نکلو، یہ نیت سے نکلو کہ میں اللہ کے دین کے لیے جا رہا ہوں. جب تک گھر کے باہر رہو گے، جب تک گھر کے باہر رہو گے، اللہ کے راستے میں شمار رہو گے آپ. یہ فضیلت بیان کی. ہم مائیں بہنیں کھانا پکاویں، مہمان کی نیت سے پکاویں. مہمان آئے گا کھانا کھا لے گا، مہمان نہیں آئے گا تو ہم کھانا کھا لیں گے. صرف نیت پر اللہ دیتا ہے. جو کھانا مہمان کی نیت سے پکایا جاتا ہے اس کھانے کا حساب کتاب نہیں ہوتا. اتنا آسان ہے. اس لیے نیت میں اللہ نے اجر رکھا ہے، نیت میں اللہ نے اثر رکھا ہے. چونکہ یہ تمہارا، میں گیا تھا امریکہ، کیلیفورنیا، جہاں ایپل کی کمپنیاں ہیں، وہاں بنگلور کے لڑکے میں نے بہت دیکھے اور حیدرآباد کے لڑکے بہت دیکھے. ہمارا بیان ہوا تھا وہاں ایپل کمپنی والوں میں، تو وہاں میں نے پوچھا بچوں سے بھی تم کہاں کے؟ بنگلور میں. اچھا ماشاء اللہ. میں نے کہا بنگلور والوں نے ایپل کمپنی خرید لی ہے؟ بھائی سب بنگلور والے تھے. بھائی تم کہاں کے؟ حیدرآباد. تو میں نے ان سے ایک بات کہی، یہ کہے کہ یہ جی بی بناتے ہو نا، جی بی 5 GB،
4 GB, समझ गए आप लोग, 6 GB, भाई ये मोबाइल जो है ये इतनी GB का। मैंने कहा ये ठीक है, अपने एतबार से आप जो कर रहे हो करो, लेकिन एक मेरी नसीहत पर अमल करो। कि क्या? मैंने कहा अपने दिमाग में इस्लाम फैलाने के लिए 10 करोड़ GB रख लो अंदर, इस्लाम के लिए सोचो। आप जो अपना एप्पल के लिए सोचते हो, अंधी गाड़ियां बना ली, वहां उन्होंने गाड़ी बनाई। हमें ले जा रहे थे बयान के लिए, तो वहां पर उन्होंने कहा हजरत ये गाड़ी इफ्तिताह आपसे करनी है। मैंने कहा चल बैठता हूं। बैठा तो कोई ड्राइवर ही नहीं। अरे बगैर ड्राइवर की गाड़ी के बाद में बात है, इसको अंदर रखो तुम्हारा पास। इन्हीं चीजों ने उम्मत को खत्म किया है, सवाल जवाब सवाल जवाब सवाल जवाब, करना पड़ना कुछ नहीं। आज हमारी सबसे बड़ी कमजोरी ये है कि नेक बनना नहीं है, लेकिन नेक दिखना है और नेक कहलवाना है। बताओ सही कह रहा हूं नहीं कह रहा? नेक बनना नहीं है, लेकिन नेक दिखना है और नेक कहलवाना है। इसी में उम्मत खत्म हो गई। आप ये मत सोचना है कि हम ऊपर जा रहे हैं, हम तेजी से नीचे जा रहे हैं। हमारे बच्चे, हमारी औरतें, हमारी बच्चियां तेजी से नीचे जा रहे हैं। ये गलत फहमी मत रहना कि हम बहुत ऊपर जा रहे हैं। ना 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 ना, हमारी ईमानी माया बहुत कमजोर हो गई। हमारा सोचने का मैयार बदल गया। सोचने का मैयार दीन का रखो। मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि अपनी तिजारत भी करो तो उसमें भी दीन को देखो कि मेरे दीन को क्या फायदा पहुंचता है। घर से निकलो उसमें भी दीन को देखो। आप ये ध्यान में रखना। मैंने कहा तुमने इतनी, अब वो गाड़ी कैसी थी? अंधी गाड़ी। मैंने उसका नाम ही रखा अंधी गाड़ी। उन्होंने कहा कि हजरत हमारे यहाँ प्रोग्राम है आपका, आप तशरीफ लाइए और ये गाड़ी में बैठिए, इसका इफ्तिताह भी हो जाएगा, बरकत भी हो जाएगी। मैंने कहा भाई ड्राइवर? बोले बगैर ड्राइवर की 1000 किलोमीटर चलती है। अरे भाई मैं तो आधे किलोमीटर में भी नहीं बैठूंगा इसमें। तो मैंने उनसे कहा जब तुमने अपनी अक्लें यहां लगाई तो तुम्हारी अक्लें दीन के लिए क्यों नहीं लगाते हो? तुम सोचो, आदमी सोचे मैं मेरे दीन के लिए क्या कर सकता हूं। अल्लाह की बड़ाई के बारे में सोचे, अल्लाह का दीन दुनिया में कैसे फैले उसके बारे में सोचे। उस सोचने पर भी अल्लाह देगा, करीम है। और बहुत यानी इतना आसान, एक दुआ हदीस शरीफ में आती है, अगर आदमी एक मर्तबा पढ़ ले तो दुनिया में जितने मुसलमान मर्द और औरतें होंगे अल्लाह उनके बराबर उसके अकाउंट में नेकियां दाखिल करेगा। है कोई दुनिया की कंपनी ऐसी जो इतना पैसा देवे? हमारा अल्लाह देता है। कोई फैक्ट्री जो इतना पैसा देवे कि जितने मुसलमान मर्द और औरतें हैं उनकी आदत के बराबर जो है तुम्हारे अकाउंट में पैसे आ जाएंगे सिर्फ आधे सेकंड में। अल्लाह देता है। माँ बाप की तरफ मोहब्बत की निगाह से देखो, मकबूल हज का सवाब। बीवी के में लुकमा दो, सदक़े का सवाब। मियाँ बीवी एक दूसरे की तरफ देखकर सिर्फ मुस्कुराए मोहब्बत से। मियाँ बीवी एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुराए सिर्फ, तो रिवायतों में आता है कि अल्लाह भी मुस्कुराते हैं। जुमा की नमाज के बाद घर जाओगे ना तो जुमा मना लेना, हंसना मियाँ बीवी एक दूसरे के सामने देखकर। चले मौलवी साहब ने कहा है, लेकिन दिल साफ करके हंसना। ये नहीं कि मैं मौलवी साहब ने कहा इसलिए हंस रहा हूं, लेकिन तेरी मेरी लड़ाई तो है अपनी जगह जो है वो। ये नहीं, फजीलत बयान की। पढ़ो, एक दुआ पढ़ा रहा हूं, रब्बना ग़फ़िरली वली वालिदैया वलिल मुमिनीना यौमा यक़ूमुल हिसाब। देखिए जिससे भी पढ़ा, जितने मुसलमान मर्द और औरतें इस वक्त दुनिया में है, मैं करोड़ मर्तबा कसम खा के कहता हूं कि उनके अकाउंट में इतने नेकियां आ गई, क्योंकि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है। मैं मेरी जो किताब लिखता हूं सबसे पहले ये दुआ लिख देता हूं,
कम से कम भाई मुसलमान एक मरतबा तो पढ़ ले, ये नेकियां कभी न कभी तो काम लगेगी उसको। आसान कर दिया, गुनाह माफ कराने के असबाब बहुत बता दिए, नेकियां बढ़ाने के असबाब बहुत बता दिए। तो आप हजरात से मेरी दरखास्त है, अपने दिमाग में जरा जीबी बढ़ा दो। क्या हमें मौलाना थानवी की तरह बनना है? नहीं। मौलाना रशीद अहमद गंगोही की तरह बनना है? नहीं भाई, नहीं। मौलाना इलियास साहब की तरह बनना है? नहीं। हमें मौलाना यूसुफ साहब की तरह बनना है? नहीं। मौलाना उमर साहब पालमपुरी की तरह बनना है? नहीं। अब्दुल कादिर जिलानी की तरह बनना है? नहीं। कि जुनैद बगदादी की तरह बनना है? नहीं। और पीछे जाओ, हसन बसरी की तरह बनना है? नहीं। किसकी तरह बनना है? हमें अबू बकर और उमर की तरह बनना है। आदमी सोचे वो और काम शुरू करे और अब अल्लाह ताला की तरफ बुलाना शुरू करे। दूर है मंजिल मकसूद मगर है तो सही, राह कट जाएगी तो आज़्म सफर पैदा कर। इधर उधर की बात न कर, मुझे ये बता कि काफिला क्यों लूटा, मुझे रहजन से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। आह किसकी जुस्तजू आवारा रखती है तुझे, राह भी तू, रहबर भी तू, रहरो भी तू, मंजिल भी तू। और हमारा ये दावत का काम चल रहा है, जगह जगह हमारी मस्जिद और जमातें बैठती हैं, जगह जगह हमारे जोड़ होते हैं, जगह जगह हमारे मशवरे होते हैं, जगह जगह हमारे साथी आते हैं। कभी जो है जमातें भी नकलो हरकत करती हैं, यहाँ भी जमातें आती होंगी यहाँ, तो उसके अंदर अपने आप को दाखिल करो। मेरे वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि झूठा मूठा भी जमात के साथ लग जाएगा तो भी अल्लाह उसे कबूल कर लेगा। ये मेरे अब्बा फरमाते थे। मेरे अब्बा का नाम तो सुना होगा आप लोगों ने, कहते थे कि झूठा मूठा भी चलेगा ना अंदर जमात के साथ तो भी अल्लाह उसे कबूल कर लेगा। एक आदमी ने आकर कहा कि हजरत मैं तो गफलत के साथ चलता हूं, तो अब्बा ने कहा कि गफलत के साथ चल और अल्लाह ताला से इखलास मांग, अल्लाह एक दिन इखलास दे देगा। करोगे इंशाअल्लाह भाई। अब जो है 5 मिनट तो मैं आपको एक हदिया देना चाहता हूं, कबूल करोगे भाई? एक हदिया देना चाहता हूं। वो हदिया ये, उस हदिये का नाम है जानदार, शानदार, मालदार, दीनदार। क्या नाम है भाई? जानदार, शानदार, मालदार, दीनदार। और वो ये है कि जो भी हमारा बयान सुन रहा है 313 मरतबा सूरह इखलास पढ़ने की आदत डाल दो। कितनी मरतबा भाई? 313 मरतबा सूरह इखलास पढ़ोगे तो इंशाअल्लाह रोजाना 31 बंगले जन्नत में तैयार हो जाएंगे। 31 महल रोजाना, और वो महल ऐसे तैयार होंगे जो अल्लाह तैयार करेगा। कोई इनकम टैक्स का फिक्र नहीं, सेल टैक्स का फिक्र नहीं, कोई डाकू पीछे आएगा नहीं। अरे इतने आप अगर बेंगलोर में एक बंगला ले लो तो डाकू पीछे पड़ जाते हैं, इनकम टैक्स वाले पीछे पड़ जाते हैं। वहां रोजाना 31 बंगले तैयार होंगे। यह सही हदीसों में आता है। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या उमर रोजाना तू जो है यानी तू 10 मरतबा सूरह इखलास पढ़, 10 मरतबा, एक महल जन्नत में तैयार हो जाएगा। हजरत उमर ने कहा कि हजरत 10 मरतबा सूरह इखलास पढ़ूंगा, एक महल जन्नत में तैयार हो जाएगा, तो मैं तो बहुत महल बनाऊंगा, बहुत महल बनाऊंगा। आपने क्या फरमाया? बना, जितनी ताकत है उतनी। हजरत बहुत बनाऊंगा। ये तो बना, तू बनाते बनाते थक जाएगा, अल्लाह देते देते नहीं थकेगा। तो बेंगलोर वाला आप लोग भी बनाओगे इंशाअल्लाह रोजाना। मैं कहता हूं बेंगलोर में आप लोगों ने बहुत प्रॉपर्टियां बना ली, बनाई नहीं बनाई? अब जन्नत में प्रॉपर्टी बनाइए। ये जन्नत में प्रॉपर्टी बनाने का 90 नुस्खा है, बगैर मेहनत के। अरे एक साथ पढ़ना नहीं है, 10 मरतबा पढ़ लिया, 15 मरतबा पढ़ लिया, 20 मरतबा पढ़ लिया, 25 मरतबा पढ़ लिया, अल्लाह के ज़ात से पढ़ते ही फौरन तैयार। हशर जब हशर के मैदान में जाएंगे वो बंगले खुद पुकारेंगे, अल्लाह पाक ये आदमी आया है, इसके प्रॉपर्टी तो मेरे पास है, जन्नत में है, इसके प्रॉपर्टी जन्नत में है। आप लोग बनाओगे इंशाअल्लाह। ये अच्छा, इसके बाद जो दुआ मांगोगे अल्लाह आपकी दुआ कबूल करेगा।
انسان کی حاجتیں ہوتی ہے نا. کئی لڑکیوں کی شادیاں ہو گئی, کئی لڑکوں کے مسئلے حل ہو گئے. میں نے کہا یہ وظیفہ ہے فقیر کی طرف سے. ہاں ایک 313 مرتبہ, ہاں 320 مرتبہ پڑھ لو, 350 مرتبہ پڑھ لو, وہ آپ کو اختیار ہے, لیکن یہ کہ 313 مرتبہ کم سے کم ہونا چاہیے. یہ میری طرف سے ہدیہ ہے. میں نے ایک جگہ بیان کیا جب ڈاکٹر نہیں تھی شکاگو میں, اس کا مجھے کچھ سالوں کے بعد فون آیا کہ حضرت میں نے 10 لاکھ مرتبہ سورہ اخلاص کا وظیفہ کیا, میرے تو بہت محل تیار ہو گئے جنت میں الحمدللہ. میں نے کہا بالکل یقین ہے کہ آپ کے محل آپ کے نام کے ساتھ تیار ہو گئے. تو کیا کہتی ہے مولانا کرایہ آئے گا کہ نہیں آئے گا کرایہ وہاں پر؟ میں نے کہا بھی کرایہ تو وہاں نہیں آئے گا, لیکن یہ ہے کہ آپ نے یہ محل تیار کیے ہیں, یہ محل اللہ تعالیٰ آپ کو دے گا اور اس کی شان دے گا. تمہارا کام تو پڑھتے رہنا ہے, پڑھتی رہے اور بناؤ محل. میں نے کہا بناتی رہے. پھر کہا مولانا اتنے سارے محل کیا کریں گے؟ ایک سوال کیا اس نے. میں نے کہا کہ بیٹی فکر نہ کر, تو بناتی رہے. اب کیا کریں گے جب انشاءاللہ جنت میں جائیں گے نا, وہاں جا کر بیٹھ کر مشورہ کر لیں گے انشاءاللہ. تو بنگلور والے آپ لوگ بھی بناؤ گے انشاءاللہ. یہ میری طرف سے ہدیہ ہے اور یہ میری تصویر ہے. یہ بھی جاندار, شاندار, مالدار, دیندار. اب سارے مجموعے کو تو ہم دے نہیں سکتے, لیکن یہ ہمارے امام صاحب کو دے رہا ہوں ہدیہ. یہ لو, یہ میری طرف سے ہدیہ. یہ ہمارے والد صاحب رحمت اللہ علیہ کے خاص لوگوں میں تھے. ان کے والد احمد حسین, یہ جو بالکل چہرہ ان کا ملتا جلتا ہمارے والد صاحب کے ناک کے بال تھے. یہ آتے تھے, رومال ہوتا تھا اور ابا سے ملاقات کرتے تھے. بہت پرانے لوگوں میں احمد حسین. ایک اسماعیل تھے, ایک اب وہ پرانے لوگ چلے گئے, اللہ ان کے قبروں کو نور سے منور فرمائے. تو آپ یہ تصویر میں نے ان کو ہدیہ دے دی اور سارا وظیفہ آپ لوگوں کو ہدیہ دے دیا. کرو گے انشاءاللہ بھائی؟ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کا توفیق عطا فرمائے. اپنے دماغ میں کروڑوں گنا زیادہ جی بی داخل کر دو دین پھیلانے کے لیے. کرو گے انشاءاللہ بھائی؟ اللہ تعالی ہم سب سے راضی ہو جائے. کہو آمین. قابل احترام بھائیوں, دوستو, بزرگوں, جمعہ کے دن کا ایک بہت ہی خاص اور اہم وظیفہ آپ کو دیتا ہوں. حدیث شریف میں آتا ہے جمعہ کی نماز کے بعد جو آدمی 7 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لے, 7 مرتبہ سورہ فلق پڑھ لے, 7 مرتبہ سورہ ناس پڑھ لے, تو انشاءاللہ اگلی جمعہ تک اللہ تعالیٰ اس کی ہر بیماری سے, ایکسیڈنٹ سے, برے حالات سے, بری خبر سے اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرے گا. آپ ذرا سمجھ گئے؟ جمعہ کی نماز کے بعد فوراً نہیں پڑھ سکتے, کوئی بات نہیں, عصر کی نماز سے پہلے پہلے پڑھ لیجیے. آپ عصر کے بعد بھی نہیں پڑھ سکتے, مشغول ہیں, نوٹیں بہت جمع کر رہے ہیں. بنگلور والے تو نوٹیں جمع کرتے ہیں نا, بہت بزی رہتے ہیں, بہت مشغول ہیں. کوئی بات نہیں, سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے پڑھ لیجیے. اس کا ٹائم سورج غروب ہونے تک کا ہے. جہاں سورج غروب ہو گیا جمعہ کے دن کا, وہ ٹائم اس کا گیا. دوسری بات کہ ہمارے ماحول میں ہماری خواتین جو ہے مسجد میں نہیں آتی ہیں. عربوں میں تو جو ہم بیان کرتے ہیں تو ان کی خواتین بھی آتی ہے جمعہ کی نماز میں, وہ بھی سنتی ہیں. لیکن ہمارا جو ماحول ہے, اس ماحول میں مرد آتے ہیں, عورتیں مسجد میں نہیں آتی. تو کوئی بات نہیں, جو ہماری خواتین ہیں, مائیں, بہنیں, بیٹیاں, یہ اپنے گھروں پر ظہر کی نماز کے بعد پڑھیں. یہ پڑھو گے تو انشاءاللہ اگلے جمعہ تک اللہ تعالی ہر برائی سے حفاظت کرے گا, ہر شر سے حفاظت کرے گا, ہر قسم کی ناگواریوں سے اللہ حفاظت کرے گا, اللہ ایکسیڈنٹ سے حفاظت کرے گا. پڑھو گے انشاءاللہ بھائی؟ اور یہ روایت میں نے میری کتاب بکھرے موتی میں کئی جگہ لکھ دی ہے, اور اس کے اوپر کے حوالے بھی میں نے لکھ دیے, وہاں دیکھ لیے جائے.
بڑھاپے میں ہمیں بھی یاد نہیں رہتا کون سی کتاب میں ہے، لیکن میں نے اپنی کتابوں میں لکھ دیا ہے اور اس کے حوالے بھی اس میں ڈال دیے ہیں۔ ایک ہدیہ تو یہ ہو گیا، قبول کیا نہیں کیا آپ لوگوں نے؟ جیسے نکاح میں شادی میں قبول کراتے ہیں نا، تو خالی انشاءاللہ مت کیا نا۔ حیدرآباد میں نکاح پڑھا رہا تھا، میں نے کہا فلاں لڑکی کا نکاح فلاں تیرے ساتھ کیا، قبول کیا؟ تو اس نے کہا ہاؤ انشاءاللہ۔ میں نے کہا اس میں انشاءاللہ نہیں چلتا بھائی، پکا بول قبول کیا کہ نہیں کیا۔ تو آپ لوگوں نے یہ ہدیہ قبول کیا کہ نہیں کیا؟ کر لینا اس کو، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ ایک بات یہ ہو گئی۔ دوسری بات کہ ایک مرتبہ بعض صحابہ آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور آ کر یوں کہا کہ حضرت ہمارا مسئلہ ایسا ہے کہ غفلت کی وجہ سے تہجد کی نماز نہیں پڑھتے، ہم نیند بہت آتی ہے، اور کسل اور غفلت کی وجہ سے جو ہے مال بھی خرچ نہیں ہوتا، بخیلی کی وجہ سے کہ مال جلدی نکلتا نہیں ہے، اور تیسرا یہ کہ اللہ کے راستے میں جانے کو بھی جی نہیں چاہتا کہ مر جائیں گے، یہ ہوگا کچھ نہ کچھ۔ تو ہم کیا کریں؟ غفلت کی وجہ سے تہجد بھی نہیں ہوتی، بخیلی کی وجہ سے مال بھی نہیں نکلتا، اور اللہ کے راستے کی نقل و حرکت بھی نہیں ہوتی، تو ہم کیا کریں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ تم سبحان اللہ و بحمدہ زیادہ سے زیادہ پڑھا کرو تو اس کا بدل ہو جائے گا۔ آپ حضرات سمجھ گئے؟ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ زیادہ پڑھا کرو، یہ جملہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ ایک مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھنے سے جنت میں ایک کھجور کا درخت لگ جاتا ہے، اور کھجور کا درخت جو ہے وہاں پر سونے کا ہوتا ہے، جنت میں لکڑی کا نہیں ہوتا، سونے کا تنا، اور 100 مرتبہ بڑھو 100 درخت لگ گئے، 200 مرتبہ بڑھو 200 درخت لگ گئے۔ مدینہ منورہ میں نے بیان کیا خواتین میں، تو ایک لڑکی آئی، اس لڑکی نے کہا کہ حضرت میں نے 50 درخت لگا لیے جنت میں، یعنی 50 مرتبہ سبحان اللہ بحمدہ پڑھ لیا۔ دوسری اس کی بہن آئی، حضرت اس سے تو 50 لگائے، میں نے 100 لگا لیے۔ یقین کے ساتھ جو یقین کے راہ پہ چل پڑے انہیں منزلوں نے پناہ دی، جنہیں وسوسوں نے ڈرا دیا وہ قدم قدم پر بیٹھ گئے۔ 2 ہدیے ہو گئے بھائی، ایک تو جمعہ کی نماز کے بعد، سنتوں کے بعد، نفلوں کے بعد بیٹھ کر نہیں، چلتے چلتے بھی اگر پڑھ لو گے تو بھی چلے گا، اور غروب تک کا ٹائم ہے اس کا انشاءاللہ۔ سمجھ گئے؟ یہ بہت آسان کر کے بتاتا ہوں آپ کو۔ 7 مرتبہ کیا پڑھنا ہے بھائی؟ ہاں ماشاءاللہ بالغ ہو گئے بنگلور والے۔ ہاں 7 مرتبہ سورہ اخلاص، اور 7 مرتبہ سورہ فلق، اور 7 مرتبہ سورہ ناس۔ واہ واہ واہ، خوشی ہوئی، آپ نے میری بات یاد رکھی۔ اور اس کی فضیلت کیا ہے؟ اگلے جمعہ تک اللہ تعالیٰ ہر برائی سے محفوظ کرے گا، رکھے گا، بری بیماری نہیں لگے گی، ایکسیڈنٹ نہیں ہوگا، کوئی بری خبر نہیں آئے گی۔ یہ ہدیہ میری طرف سے نہیں ہے، بلکہ یہ ہدیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، حضور نے فرمایا ہے، حدیث میں ہے یہ چیز۔ تیسرا اور دوسرا ہدیہ سبحان اللہ بحمدہ والا، زیادہ پڑھا کرو، زیادہ پڑھا کرو۔ اب تیسرا ہدیہ بھی سن لو جمعہ کی نماز کے متعلق۔ روایتوں میں ہے کہ جمعہ کی نماز کے بعد کوئی آدمی سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، پڑھو میرے ساتھ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ 100 مرتبہ پڑھ لے۔ کتنی مرتبہ بھائی؟ 100 مرتبہ۔ تو پڑھنے والے کے 1,00,000 گناہ معاف ہوں گے، اور اس کی ماں کے 12,000 گناہ معاف ہوں گے، اور اس کے والد کے 12,000 گناہ معاف ہوں گے۔ 1,24,000 گناہ معاف ہوں گے۔ پڑھنے والے کے کتنے گناہ معاف ہوں گے بھائی؟ 1,00,000۔ اور ماں کے کتنے؟ 12,000۔ اور باپ کے کتنے؟ 12,000۔ یہ روایت بھی میں نے میری کتابوں میں لکھ دی ہے۔ بکھرے موتی کا نام تو یاد ہوگا آپ لوگوں کو،
ابن سنی نے یہ روایتیں نقل کی ہیں جو مجھے اب یاد آ گیا بیان کرتے کرتے. تو بھائی کم سے کم جمعہ کی نماز کو جتنا بھی پڑھ لیا کرو تاکہ ماں باپ کے گناہ معاف ہو جائیں. اچھا ماں باپ زندہ ہو تو بھی معاف ہو جائیں گے, دنیا سے چلے جاتے ہوئے معاف ہو جائیں گے. اور ماں باپ کے لیے دعا کرو. آپ لوگ عزت حاصل کرنا چاہتے ہو کہ نہیں کرنا چاہتے؟ مال چاہتے ہو نہیں چاہتے؟ اور جو اب سارے کام آپ کے بن جائیں چاہتے ہو نہیں چاہتے؟ علماء نے لکھا ہے جو آدمی اپنے ماں باپ کے لیے چاہے وہ زندہ ہو چاہے دنیا سے رخصت ہو گئے ہوں, جتنی دعا کرے گا اتنا ہی اللہ اس کو نوازے گا. ماں باپ زندہ ہو تو بھی دعا کرنی ہے, ماں باپ دنیا سے رخصت ہو گئے تو بھی دعا کرنی ہے. کرو گے انشاءاللہ بھائی. اب ایک اہم بات کہ میں یہ دعا کرتا ہوں, میں مسافر ہوں اور آپ لوگوں کا استاذ بھی ہوں, اور میرے والد صاحب جو ہے وہ سب کے استاذ ہیں. تو استاد جو ہے اپنی شاگردوں کے لیے جو دعا کرے گا دعا قبول ہوتی ہے نہیں ہوتی؟ بھائی ماں باپ اپنے بیٹوں کے لیے دعا کرے اور استاد اپنے شاگردوں کے لیے دعا کرے, تو علماء نے لکھا ہے کہ استاد کی دعا زیادہ پاورفل ہوتی ہے. کیوں کہ ماں باپ تو صرف فکر کریں گے اس کے کمائی کا, اس کی تجارت کا, اس کے دھندے کا, اس کے بنگلے کا, اس کا یہ فکر کریں گے ماں باپ. اور استاد اس شاگردوں کی جنت کا فکر کرتا ہے کہ وہ لوگ جنت میں چلے جائیں. تو بتاؤ جنت میں جانا ہے نہیں جانا؟ نسخہ بتا دوں آپ لوگوں کو. روزانہ 313 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کی عادت ڈال دو تو جنت میں پراپرٹی بن جائے گی اپنی. دنیا بنگلور میں تو پراپرٹی بہت بنا لی, بہت زمینیں خرید لی, بہت پیسے جمع کر لیے, بہت پلاٹ بھی لے لیے. اب جنت میں پراپرٹی بنائی ہے, بناؤ گے انشاءاللہ. 313 مرتبہ روزانہ سورہ اخلاص پڑھو گے انشاءاللہ تو 31 بنگلے جنت میں تیار ہو جائیں گے. کون کون کرے گا؟ خالی ہاتھ اوپر کر لو. بس روزانہ پراپرٹی بناؤ جنت کے اندر. اچھا میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک جملہ فرماتے تھے کہ بیٹا, ابا کہتے تھے کہ بیٹا دیکھ جنت میں محل بنا اور جنت میں بنگلے بنا, تھک مت, بناتے جا بناتے جا. جو اللہ جنت میں بنگلہ دینے کا پر قدرت رکھتا ہے اور جنت میں بنگلہ دے سکتا ہے, وہ اللہ مکہ میں بھی بنگلہ دے سکتا ہے, وہ اللہ بنگلور میں بھی دے سکتا ہے, وہ اللہ بمبئی میں بھی دے سکتا ہے, گاؤں میں بھی دے سکتا ہے, مدینہ میں بھی دے سکتا ہے. جب جنت میں دے سکتا ہے تو یہاں نہیں دے سکتا بھائی, وہ تو قادر مطلق ہے. اس لیے بنگلے بناتے جاؤ. اور کیا کریں گے ان بنگلوں کا؟ جنت میں جا کر انشاءاللہ مشورہ کریں گے. ٹھیک ہے, ادنا سے ادنا درجے کے جنتی کو اللہ تعالیٰ اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت دیتا ہے اور 70-72 حوروں سے اللہ نکاح کرا دیتا ہے. وہ حوریں دنیا کی بیگم جیسی نہیں. دنیا کی بیوی کو غصے میں آ کر تھپڑ مارا, لیا برقع چلی میں کے تیرے ساتھ نہیں رہ سکتی. وہ جنت کی بیوی ایسی, نہ ان کے کوئی ماں نہ ان کا کوئی باپ, میں کے جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ہر لائن کی خواہش اللہ جنت میں پوری کریں گے. مکانات کی لائن کی خواہش, گھومنے پھرنے کی لائن کی خواہش, مکانات ایک اینٹ سونے کی ایک اینٹ چاندی کی, جوڑنے والا گارا مشک کا, جنت کی مٹی زعفران کی. جنت میں جمعہ کی نماز نہیں پڑھنی, جنت میں چلے میں بھی نہیں جانا, جنت میں 3 چلے بھی نہیں جانا, جنت کے اندر مسجد جماعت میں نہیں بیٹھنا, نماز کی چھٹی. جنت میں مردوں کے لیے کاروبار کی چھٹی, کاروبار نہیں کرنا. عورتوں کے لیے کھانا پکانے کی ضرورت نہیں, کھانا پکایا تیار, دل میں آیا دل میں کہ اللہ مجھے یہ کھانا ہے, وہ کھانا حاضر ہو جائے گا. کتنی بڑی جنت ہے اللہ تعالیٰ کی. اچھا جو حور استقبال میں کھڑی ہوگی ریسپشن میں تو 40 سال تک یہ جنتی اس کا چہرہ دیکھتا رہے گا. کتنے سال بھائی؟ بنگلور کے 40 سال نہیں, دنیا کے 40 سال نہیں, وہاں کے 40 سال. کھڑا کھڑا دیکھ رہا ہے, رخسارے دیکھ رہا ہے, اس کی آنکھیں دیکھ رہا ہے, آنکھوں میں جو ہے اس کے ڈورے دیکھ رہا ہے, اس کی گردن دیکھ رہا ہے, سمجھ گئے؟ اس کا دل دیکھ رہا ہے. کتابوں میں لکھا ہے اس حور کا دل دکھائی دے گا. دنیا میں جو فرشی حور ہے نا, فرشی حور, یہ ہماری جو فرشی حوریں ہیں یہاں, ان کا دل دکھائی نہیں دیتا. لیکن جنت میں جو عرشی حور ہوگی
اس کا دل دکھائی دے گا، اور دل کے اندر شوہر کی محبت بطور پیمانے کی دکھائی دے گی. جیسے کانچ کا گلاس ہوتا ہے تو گلاس میں کتنا پانی ہے؟ آدھا گلاس ہے، پونا گلاس ہے، پاؤ گلاس ہے. پانی دکھائی دیتا ہے نا. دل دکھائی دے گا، دل کے اندر جو ہے شوہر کی محبت دکھائی دے گی، اور دل میں سے آواز آئے گی آئی لو یو. یہ دل کہے گا، زبان نہیں. دل کبھی بھی جھوٹ نہیں بولتا. بتاؤ تو 40 سال دیکھنے میں گزریں گے تو داہنی طرف والی حور جو اوپر ہوگی وہ کہے گی یا تم من عباد اللہ، اے اللہ کے بندوں میں سے ایک بندے، 40 سال تو تو نے اس کو دیکھنے میں گزار دیے، میرا بھی کوئی حق ہے کہ نہیں. اب اوپر والے کو دیکھے گا، آنکھوں میں سے پانی نہیں نکلے گا، گردن میں تکلیف نہیں ہوگی. 40 سال تک دیکھے گا. کتنے سال بھائی؟ اب کتنے سال ہو گئے بھائی؟ 80. اب بائیں طرف والی حور کہے گی ارے اللہ کے بندے 80 سال تو تو نے دیکھنے میں گزار دیے، میرا بھی کوئی حق ہے کہ نہیں. اب بائیں طرف دیکھے گا، آنکھوں میں تکلیف نہیں، گردن میں تکلیف نہیں، اور آرام کے ساتھ دیکھے گا. اور دیکھنے میں بھی اس کی محبت ٹپکے گی، بیوی کی محبت ٹپکے گی، آنکھوں سے محبت ٹپکے گی. یہ آپ کا کھمبا ہے نا مسجد کا، آپ صرف 10 منٹ دیکھیے، 10 منٹ تو آپ کی آنکھوں میں سے پانی آنا شروع ہو جائے گا اور آپ اکتانا شروع ہو جاؤ گے. وہاں 120 سال دیکھے گا لیکن کوئی تکلیف نہیں. آپ باہر چلے جائیے، آپ کی جو موٹر سائیکل کھڑی ہے آپ صرف 40 منٹ کھڑے کھڑے دیکھیے. کتنے منٹ بھائی؟ 40 منٹ. آپ انشاءاللہ اپنی موٹر سائیکل کو دیکھو گے اور انشاءاللہ لوگ آپ کو دیکھیں گے کہ پتہ نہیں کھڑا کھڑا کیا دیکھ رہا ہے. جنت کے اندر یہ تکلیف نہیں ہوگی. جنت کے اندر بیت الخلا بھی نہیں، کہیں لکھا ہوا نہیں ہوگا مین وومن، مردانہ زنانہ، مردانہ زنانہ. نہ، ٹوائلٹ کی چھٹی، سورج کی بھی چھٹی. جنت میں سورج نہیں. لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا. حشر کے میدان میں اللہ تعالیٰ سورج کو اپنے ہاتھ میں لے گا، اور اپنے ہاتھ میں لے کر ایک ہاتھ میں سورج، ایک ہاتھ میں چاند، اور اللہ تعالیٰ کہے گا او سورج کے پوجنے والوں، او چاند کے پوجنے والوں، تمہارے اللہ کو میں جہنم میں ڈال رہا ہوں. دونوں کو اٹھا کر یہ پھینک دے گا اللہ. اب بتاؤ جنت میں جانا ہے نہیں جانا؟ اور آگے کی بات بتاؤں، جنت کی کھجور 12 ہاتھ لمبی ہوگی. کتنا ہاتھ بھائی؟ دنیا میں کوئی ایسی کھجور ہے 12 ہاتھ لمبی ہو؟ ایک طرف سے کھاؤ کھجور کا مزہ، دوسری طرف سے کھاؤ انگور کا مزہ. جب جنت کی کھجور اتنی لمبی ہوگی تو جنت کا تربوز کتنا بڑا ہوگا بھائی؟ اللہ سلام کریں گے، بتاؤ کتنا مزہ آئے گا. فرشتے سلام کریں گے، بتاؤ کتنا مزہ آئے گا. حوریں سلام کریں گے، بتاؤ کتنا مزہ آئے گا. کتابوں میں لکھا ہے اللہ تعالیٰ خود سلام کریں گے اور کہیں گے السلام علیکم یا اہل الجنہ، او جنت والو سلام علیکم. تو کتابوں میں لکھا ہے جنت میں موت نہیں ہے. اگر جنت میں موت ہوتی تو ان لوگوں کے کلیجے پھٹ جاتے، لوگ وہی مر جاتے. لیکن جنت میں موت نہیں ہے. ہم اللہ کو وعلیکم السلام نہیں کہیں گے. وعلیکم السلام تو میرے اور آپ کے لیے ہے، اللہ کے لیے نہیں. اللہ کو ہم کیا کہیں گے؟ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام. اللہ تعالیٰ کہیں گے بتاؤ کیا چاہتے ہو؟ اللہ تو راضی ہو جا. اللہ کہیں گے میں اگر ناراض ہوتا تو جنت میں کیوں لاتا؟ بھئی میں اگر ناراض ہوتا تو تمہیں جنت میں کیوں لاتا؟ میں خوش ہوں تو لایا ہوں. جاؤ آج اليوم قد رضیت عنکم فلا اسخط عنکم ابدا. آج میں تم سے خوش ہو گیا، اب کبھی بھی تم سے ناراض نہیں ہوں گا. جنت کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہو. جب اللہ تعالیٰ، اچھا ایک بات اور بتاؤں، جنت میں اللہ تعالیٰ دعوت کریں گے، صرف مردوں کی کریں گے، عورتوں کی نہیں کریں گے. عورتوں کو جا کر سنانا مت، مطلب بنگلور میں آنا بند ہو جائے گا ہمارا. عورتوں کی دعوت نہیں، رجال کا جملہ ہے، رجال، صرف مردوں کی دعوت. جبریل اعلان کریں گے کہ صرف مرد آویں، عورتیں نہیں، عورتیں نہیں، عورتیں نہیں، صرف مرد. اور جبریل اللہ تعالیٰ دعوت کریں گے، کہیں گے جبریل پوچھ ان کو کیا چاہیے کہ اللہ پاک تجھے کھلا دے. تو اللہ تعالیٰ کیا کہیں گے؟
फक्किहूहुम, पहले इन्हें फल खिलाओ, खाएंगे नहीं इंशाअल्लाह। अल्लाह पाक फल खा लिया, अब ये कहा वस्कूहुम, अब जूस पिलाओ, जूस भी पी लिया। अल्लाह पाक अब अतइमुहुम, अब खाना खिलाओ, अल्लाह पाक खाना भी खा लिया। अब ये कहा वक्सूहुम, अब इन्हें एक एक जोड़ा हदिये में पेश करो। वो जोड़ा इतना कीमती होगा, फिर किताबों में लिखा है कि उसके एक डोरे की कीमत आसमान और जमीन के खजाने मिलकर अदा नहीं कर सकते। अल्लाह पाक जोड़े भी दे दिए, एक अफ्तिरूहुम, इन्हें खुशबुएं दो। दुनिया की पाव तोले की चारली नहीं होगी, पाव तोले का मजमुआ ने कंटर, कंटर और कंटर भी ऊद के, गुलाब के, मुश्क के, अंबर के, असल इतर ये है असल। और उस पर लिखा होगा मिनर रहमान इला इबादिर रहमान, मिनर रहमान इला इबादिर रहमान। बताओ कितना मजा आएगा। फिर अल्लाह ताला कहेंगे कि इनसे पूछो क्या चाहते हो। तो जिब्रील अलैहिस्सलाम पूछेंगे भाई बताओ क्या चाहते हो। तो हम क्या कहेंगे, भाई हम जरा हमारे मशवरा कर लें हमारे उलमा से। मशवरा वहां भी होगा, ये रिवायतों के जुमले हैं। मशवरा कर लें हमारे उलमा से। उलमा से मुराद मुत्तकी लोग हैं, खाली दुनिया के उलमा नहीं, वो लोग जो तक़वे वाले थे। मशवरे में बैठेंगे, अभी अल्लाह ने ऑफर किया है, क्या चाहिए। मशवरे में ये तय होगा सब कुछ मिल गया लेकिन अल्लाह को देखा नहीं हमने, अल्लाह पर तुझे देखना है बस। तो जिब्रील अलैहिस्सलाम से कहा जाएगा अरफ़ल हिजाब, नूरानी हिजाब हटा। 70,000 नूरानी पर्दे हटाए जाएंगे। कितने भाई? 70,000। और जब हटाए जाएंगे तो सबसे पहले जब अल्लाह को हम देखेंगे तो अल्लाह ताला अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, ये जुमला कहेंगे। हम अल्लाह को कहेंगे अल्लाहुम्मा अंतस्सलाम व मिनकस्सलाम तबारकता या ज़ल जलाल वल इकराम। और इससे ज्यादा मजा और खुशी का दिन वो दिन होगा जिस दिन अल्लाह ताला खुद कुरान पढ़ के सुनाएंगे। हदीस शरीफ में आता है सूरह अनआम पढ़ के अल्लाह सुनाएंगे। जब सूरह अनआम नाजिल हुई 70,000 फरिश्ते लेकर आए, हुजूर बैठे हुए थे कि देखो ये 70,000 की झोल में ये सूरत आ रही है, तुम्हारा रब जन्नत में तुम्हें ये सूरत सुनाएगा। सुनेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला कहेंगे आज खुश हो गया हमें, बताओ कुछ चाहते हो, कोई तमन्ना है। तो कुछ लोग क्या कहेंगे, अल्लाह पाक थोड़ी आपसे प्राइवेट बात करनी है, सबके सामने नहीं, शर्म आती है, प्राइवेट। एक यहां से खड़ा होगा, एक यहां से खड़ा होगा, एक यहां से खड़ा होगा। अल्लाह पाक थोड़ी सी प्राइवेट बात करनी है आपसे, लेकिन सबके सामने शर्म आती है। अल्लाह कहेंगे आजा 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 आजा, सामने बैठेंगे, बताओ क्या चाहिए तुम्हें। अल्लाह पाक ये लोग सब बैठे हैं, शर्म आती है, नहीं नहीं बोलो तुम क्या चाहते हो। तो वो लोग कहेंगे कि अल्लाह पाक हम जहन्नम में जाकर फिर जन्नत में आए हैं, और तेरा कानून है कि जहन्नम में जाकर जो जन्नत में आया तो उसकी तख्ती लटका दी जाती है पीछे। सारे जन्नत वाले देखते हैं कि जहन्नम में जाकर वहां की तकलीफ उठाकर सजा भुगत कर फिर यहां आया है। तो अल्लाह पाक हम जन्नत में जहां जाते हैं वो लोग तख्तियां देखते हैं तो पूछते अच्छा तो जहन्नम में गया था, कैसे सांप थे भाई वहां पर, कैसे हथौड़े थे, कैसे। अल्लाह पाक बड़ी शर्म आती है हमें, ये हमारी तख्तियां हटा दे। अल्लाह ताला वहां ऐलान करेंगे जिब्रील तख्तियां हटाओ इनकी, कि अल्लाह में बड़ी शर्म आती है। लोग पूछते हैं, बीवियां पूछती हैं, हूरें पूछती हैं, अच्छा जहन्नम में जाकर आया, जहन्नम में जाकर आया, तो वो उस जगह तख्ती हटेगी। अब ये मर्द जो होंगे ये थोड़े से जन्नती, दिल में क्या आएगी बात, ये बात आएगी कि यार अल्लाह ने हमें दावत दी, औरतों को दावत नहीं दी। घर जाकर बीवियों को छेड़ेंगे, हूरों को छेड़ेंगे, क्या क्या छेड़ेंगे, अल्लाह ने हमारी दावत, तुम लोगों को दावत नहीं दी। तुम घर पर जब जाएंगे और जहां अपने घर में दाखिल हुए बेगम इस्तकबाल में खड़ी होगी, और रिवायत में ये मियां दीनदार बेगम दीनदार दोनों का निकाह अल्लाह जन्नत में करा देंगे। इसलिए खुद भी दीनदार बनिए और अपनी जो फर्शी हूर है उसको भी दीनदार बनाइए। बनाओगे भाई इंशाअल्लाह। अब दोनों मियां बीवी हाथ पकड़ के जा रहे हैं तो ये आदमी क्या कह रहा है, अरे सोन
اللہ تعالیٰ نے ہمارا اتنا اکرام کیا، اتنا استقبال کیا، اللہ نے ہمیں ہماری دعوت کی، ہمیں کھلایا اور ہم نے اللہ کو دیکھا، تو یہ خاتون کیا کہے گی؟ دیندار خاتون ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، ایک ہی بات کہے گی، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ ارے کچھ تو اگل تو خالی ماشاء اللہ کہتی ہے، کتنا زیادہ اکرام اللہ نے ہمارا کیا، کچھ تو بول۔ تو وہ کہے گی اللہ تعالیٰ نے اپنا دیدار کرانے کے لیے تم مردوں کو میدان میں جمع کیا، اور اللہ نے ہمارا اتنا اکرام کیا کہ اللہ تعالیٰ خود چل کر ہمارے پاس آئے اور کہا میرے دیندار میری بندیوں، میرا چہرہ دیکھ لو، میں تمہارا اللہ ہوں۔ یہ دیندار عورتوں کی فضیلت ہے۔ تجلی کا جملہ جو آتا نا حدیث میں، اللہ تجلی کرائیں گے، وہ یہ ہے۔ اب جنت کے اندر دیندار عورتیں اور حوریں، ان کے آپس میں نوک جھوک ہوگی۔ حوریں کیا کہیں گی؟ ہم افضل۔ اور دنیا کی دیندار عورتیں کیا کہیں گی؟ ہم افضل۔ یہ نوک جھوک، لٹھم لٹھا نہیں، مارا ماری نہیں، نوک جھوک۔ معاملہ پہنچے گا اللہ کے دربار میں، داہنی طرف دیندار عورتیں، بائیں طرف حوریں۔ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے حوروں کو پوچھیں گے ماذا سبب فضلکن، تمہارے افضل ہونے کی کیا وجہ؟ تو حوریں کہیں گی ہمیں حیض نہیں، ہمیں نفاس نہیں، ہمارے منہ میں بدبو نہیں، ہمارے بالوں کے اندر جوئیں نہیں، ہمارے بدن میں زائد بال نہیں، ہمارے منہ میں بدبو نہیں، ہمیں خوشبو کی ضرورت نہیں، ہمارے سینوں میں مشک ہے، ہماری ناک میں عنبر ہے، ہماری ہر چیز خوشبو والی ہے، اور اللہ تیرے امرت کن سے پیدا ہوئی ہیں، اس لیے ہم افضل۔ اللہ تعالیٰ متوجہ۔ اچھا جب اللہ تعالیٰ حور سے بات کریں گے نا، تو دنیا کے جو فرشی حوریں ہیں وہ کہیں گے اللہ پاک، اللہ اللہ ہماری بھی اللہ کہیں گے مہلن مہلن مہلن، ٹھہرو ٹھہرو ٹھہرو۔ مہلن مہلن کا مطلب یہ ہے رکو رکو رکو۔ اب وہ اپنی تعریف کر رہی ہیں حوریں، پھر سے یہ دنیا کی دیندار عورتیں جوش آئے گا، اللہ پاک ہماری، تھوڑا تھوڑا صبر کرو، صبر صبر صبر۔ اب جو فارغ ہو گئے تو اللہ تعالیٰ ایک سوال کریں گے، حل بقی عندکن شیئا، تمہارے پاس کوئی چیز بچی؟ یعنی کہنے کے لیے کوئی چیز بچی؟ وہ ہو رہے کہیں گے نہیں، ہر چیز ہم نے کہہ دی۔ اب اللہ تعالیٰ متوجہ ہوں گے دنیا کے دیندار عورتوں کی طرف اور پوچھیں گے ماذا سبب فضلکن، تمہارے افضل ہونے کی کیا وجہ؟ تو دنیا کے دیندار عورتیں کیا کہیں گی؟ اللہ باغ ہم نے روزے رکھے ہیں، ان حوروں نے روزے نہیں رکھے، ہم نے نمازیں پڑھی ہیں، ان حوروں نے نمازیں نہیں پڑھی، ہم نے حج عمرے کیے ہیں، ان حوروں کو کیا پتا حج عمرہ کیا ہوتا ہے، ہم نے گرمیوں کے اندر روزے رکھے ہیں، ان حوروں کو کیا پتا گرمی کیا ہوتی ہے، سردی کیا ہوتی ہے، ہم نے جو ہمارے شوہروں کو تیرے راستے میں بھیجا ہے، ان حوروں کو کیا پتا شوہر اللہ کے راستے میں جاتا ہے تو گھر میں کتنی تکلیف اٹھانی پڑتی ہے، ہم نے جو ہے اللہ پاک ٹھنڈے ٹھنڈے پانی سے وضو کیا ہے، ٹھنڈے ٹھنڈے پانی سے غسل کیا ہے، ان حوروں کو کیا پتا ٹھنڈا پانی کیا ہوتا ہے اور ٹھنڈے پانی سے وضو کیا ہوتا ہے، اللہ پاک ہم نے شوہروں کے چوچلے برداشت کیے نخرے، ان حوروں کو کیا پتا شوہروں کے کتنے نخرے ہیں، بے شوہروں کے نخرے ہوتے نہیں ہوتے، ان حوروں کو کیا پتا کہ شوہر کے کتنے نخرے ہوتے ہیں، ہم نے بچے جنے، ان حوروں کو کیا پتا انہوں نے بچہ بھی نہیں جنا، اللہ تعالیٰ دھیان سے سنیں گے۔ اب اللہ تعالیٰ آخر میں کہیں گے حل بقی عندکن شیئا، تمہارے پاس کوئی چیز بچی؟ تو دنیا کی جو دیندار عورتیں ہوں گی وہ کہیں گے نہیں اللہ پاک سب کہہ دیا، خورے کہیں گے اللہ پاک، میں نے کہا نہ تمہارا ہو گیا، سمجھ گئے بے تم نے کہہ دیا، اب بولنے کی اجازت نہیں، اب ان کا حق ہے، بتاؤ کچھ بچا نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ اعلان کریں گے اللہ کا کیا مطلب ہے؟ سنو، یہ اعلان ہوگا جنت کے اندر، اللہ کا مطلب دھیان سے سنو، یہ اعلان اللہ کی طرف سے ہوگا، اللہ تو سارے جنت والے دھیان سے سنیں گے کہ اللہ کیا اعلان کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اعلان میں یہ کہیں گے دنیا کی دیندار عورتیں ان حوروں پر افضل ہیں۔ تو ماں عائشہ کہتی تھی کہ بڑی زوردار ہے دنیا کی دیندار عورتیں، دنیا میں اپنے شوہروں پر غالب اور جنت میں حوروں پر غالب۔ اب بتاؤ جنت میں جانا ہے نہیں جانا؟ ام سلمہ کہتے تھی فغلبنا نساء اہل الدنیا علی نساء اہل الاخرہ، یہ ام سلمہ کا مقولہ ہے،
فغلبن نساء اہل الدنیا علی نساء اہل الآخرہ، دنیا کی دیندار عورتیں ان حور پر غالب ہو جائے گی۔ اب بتاؤ جنت میں جانا ہے بھائی، 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو گے جنت میں ایک محل تیار ہو جائے گا، 313 مرتبہ پڑھو گے 31 محل تیار ہو جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں دے گا، کرو گے انشاءاللہ بھائی؟ یہ میرا وظیفہ ہے، جاندار، شاندار، مالدار، دیندار۔ یہ نماز کون پڑھائے گا؟ آپ پڑھو گے؟ ہاں، ہمارے مولانا پڑھائیں گے نماز، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ بے انتہا قبول فرمائے۔ سارا مجمع یہ نیت کرے کہ ہم دعوت کے کام کو اپنا کام بنائیں گے، کہو انشاءاللہ۔ اللہ کے راستے میں نکلیں گے، کہو انشاءاللہ۔ اپنے ہاتھ تو اوپر کر لو، جمعہ کے دن ہاتھ اوپر کرنا بھی اللہ قبول کرے گا۔ سب نکلو گے جماعت میں اللہ کے راستے میں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب یہ میری تصویر ہے، جاندار، شاندار، مالدار، دیندار، سارے مجمع کو دے نہیں سکتا، یہ داری طرف بیٹھے ہوئے ان کو دے رہا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔